بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سونے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹی آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سونے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا۔ تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اسے روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ جب تک یہ روح انسانی جسم میں ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تب انسان مر جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی جیتا ہے جس میں روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح انسان روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے، اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب سو جاتا ہے انسان تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ اور جب انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں کہاں کا سفر کرتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، اور ان تمام سوالوں کے جواب آپ سننے کے لیے میری یہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ روح کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا۔ اسی طرح جو روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک روح نیک ہوتی ہے جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری روح جو بدکار اور گنہگار ہوتی ہے جو برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت ہونا، یا اولیاء کرام علیہ رحمہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نیک روح اگر خواب میں کہیں سفر کرتی ہے، اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خود بھی خواب آتے ہیں جو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے، جی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ انسان کے نیک اعمال اور پاکیزگی پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، اور جب خطبہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اے مولا علی شیر خدا، جب انسان سو جاتا ہے
تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو روح ہمارے جسم میں ہے یا ہر انسان کے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے جسم سے باہر یعنی کہ عالم برزخ میں اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روح کے مابین ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ یہ نیک روح وہاں سب دیکھتی ہے جو آگے کی دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور وہ گناہ گار ہو تو اس کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے اور اس کے خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر قسم کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ انسان کے خوابوں کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اچھی سوچ رکھتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان بری سوچ رکھتا ہے اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہن بھائیو، بیٹر بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔